السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ لوگ تمام لوگوں کو اس بات کا اس وقت علم ہو چکا ہوگا کہ مولانا فہیم صاحب جو حاجی عبدالوہاب صاحب کے خادم خاص تھے، وہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور ان کی جو ڈیتھ کی نیوز ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جان چکے ہوں گے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے، اور ان کے جنازے کے اعتبار سے تو ایک جنازہ تو ان کے گھر میں ہی پڑھا جائے گا، اور جو انفارمیشن ابھی تک مجھے ملی ہے ان کے قریبی ساتھیوں کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ رائیونڈ مرکز کے اندر جو جنازہ ہوگا وہ تقریباً عشاء کے قریب عشاء کی نماز کے قریب ہوگا، اور مزید کنفرمیشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ جس کو آپ قریب سے جانتے ہوں، جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو، جن کو سنا ہو، اور جن کی خدمات کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کا دل بالکل کرتا ہے۔ اور ان کی جو خدمات ہیں وہ جو تبلیغ میں پرانے لوگ لگے ہوئے ہیں بہت عرصہ دراز سے، وہ لوگ تو بہت بخوبی جانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی مولانا فہیم صاحب وہ ہے کون۔ جو لوگ نہیں جانتے تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ مولانا فہیم صاحب جو تھے وہ بیسیکلی خادم خاص تھے حاجی عبدالوہاب صاحب کے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب کو پوری دنیا جانتی ہیں ان کی محنت اور ان کی انتھک محنت کی وجہ سے، کہ وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے، اور جو کئی عرصہ پہلے جو فوت ہو چکے تھے، اور ان کے یہ خادم خاص تھے حاجی عبدالوہاب صاحب کے۔ یعنی مولانا فہیم صاحب جو رائیونڈ کے اندر، ایک تو حاجی عبدالوہاب صاحب کو چونکہ گلے کا مسئلہ بھی تھا بہت عرصے سے، لیکن پھر بھی وہ 4 5 6 گھنٹہ بیان کرتے تھے، پھر 2 گھنٹے بیان کرنے پہ آ گئے، لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے تھے، تو ان کی ترجمانی بھی کیا کرتے تھے حاجی صاحب کے بیانات کی۔ اور اس کے علاوہ رائیونڈ کے اندر ان کا ایک شعبہ تھا جو کہ فجر کے اندر بالخصوص وہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں دین کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے، وہ ملفوظات وہ پڑھا کرتے تھے رائیونڈ مرکز کے اندر۔ اور سب سے بڑی بات جو ان کو مرتبہ ملا، ایک تو وہ کیا نام ہے، وہ پڑھے بھی رائیونڈ سے اور عالم بھی بنے، اور ساری زندگی اپنی دین کو دے دی۔ یعنی اپنی زندگی کا وہ حصہ جس کو انسان عیاشیوں میں اور دیگر مصروفیات کے اندر گزارتا ہے پوری دنیا کے اندر سیر و تفریح کرنے میں، تو انہوں نے سیر و تفریح کی، لیکن اس دین کی محنت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کام کو وہ لے کر گئے، اور ایسے ایسے تقاضوں کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا جس کے اندر جو عام بندہ جو ہے وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو رائیونڈ کے اندر یہ جتنا بھی مجمع ہے، ان سب کے پیچھے ان سب حضرات کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں۔ تو یہ وہ انسان تھے جنہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کی ساری زندگی خدمت کی، اور صرف خدمت نہیں کی بلکہ جس کو کہتے ہیں کہ خدمت کرنے کا حق ادا کرنا، تو وہ بیسیکلی انہوں نے خدمت کرنے کا حق ادا کیا۔ اور جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور انتھک ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو انہوں نے ماں باپ سے بڑھ کر ان کو جو ہے وہ ان کی خدمت کی، اور اپنی زندگی کا ایک حصہ ان کو دیا۔ اور جب حاجی عبدالوہاب صاحب اس دنیا سے گئے، تو حاجی عبدالوہاب صاحب کے جانے کے بعد چونکہ ان کو وہ بیمار تو اپنے اسی دور میں تھے، حاجی صاحب کے دنیا میں رہتے ہوئے وہ بیمار تھے، لیکن جب سے حاجی عبدالوہاب صاحب اس دنیا سے گئے تو وہ بھی بہت زیادہ ان کے جانے کے غم کی وجہ سے غمگین تھے، اور انہیں بہت زیادہ غم تھا اس بات کا۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو واقعی میں صحیح اخلاص والی محبت ہوتی ہے، اور ان کے چلے جانے کے بعد وہ بھی کبھی اٹھ نہیں پاتے، وہ بھی ہمیشہ ڈاؤن ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ ایک شخصیت تھی مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں مولانا فہیم صاحب کے، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی ان کو نرینہ اولاد سے نوازا،
اور وہ بھی دین اور دین کی عالی محنت کے لیے جو ہے وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کے والد صاحب کو بھی اللہ والوں کی صحبت ملی، پوری دنیا کے اندر وہ اس دین کی محنت کو لے کے گئے۔ پھر آگے سے مولانا فہیم صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اللہ پاک ان سے بھی دین کی محنت لے رہا، اور وہ بھی جو ہے وہ عالموں میں ہے، علم حاصل کیا، دین کا علم حاصل کیا اور دین کی محنت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر آگے ان کے جو بچے ہیں وہ جوانی کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بوڑھے ہو گئے۔ تو مولانا فہیم صاحب کی جو عمر تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، تقریباً 50 پلس سے زیادہ، بلکہ 55 پلس سے زیادہ تھی، اور کچھ عرصہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ بھی پڑھے ہیں، رائیونڈ کے اندر ہی ان کا یہ پڑھے، اور آج جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جن کی زندگی کی شروعات، جوانی بھی اللہ کے راستے میں، اور زندگی کی جو درمیانہ حصہ وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں، ہر وقت جو ہے وہ دین کی فکر اور اللہ والوں کی فکر، اللہ والوں کی صحبت۔ تو ایسی خوبصورت زندگی گزار کے ہم لوگ بھی یہاں سے جائیں، اور انشاءاللہ باقی جو تفصیلات ہیں جنازے کے اعتبار سے وہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا کہ جنازہ جو رائیونڈ کے اندر وہ ممکن ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، اور ابھی جو ان کا جنازہ ایک ان کے گھر پہ بھی پڑھا جائے گا، جو مجھے انفارمیشن ابھی تک ملی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی قبر کو جو ہے وہ نور سے بھر دے مولانا فہیم صاحب کی، اور ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بڑوں کی اور علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ہمارے مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی، اور بہت عرصے سے یہ بیمار تھے، وینٹیلیٹر پہ تھے، اور چند عرصہ پہلے جب میں نے ان کو براہ راست دیکھا تھا، بہت زیادہ خوبصورت اور بہت ہی نورانی چہرہ ان کا تھا، اور بیماری کی وجہ سے بالکل بھی جب میں نے ان کو دیکھا تو بالکل پہچانے نہیں گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹر پہ جب کوئی انسان آ جائے تو پھر اس سے ہم کیا امید لگا سکتے ہیں، لیکن اور یہ وہ شخص ہے جو کچھ عرصہ پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب کے جنازے پہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب آج نہیں رہے، اور آج ان کی زندگی کا اعلان ہو گیا کہ وہ بھی جو ہے وہ آج نہیں رہے۔ جیسے یہ لوگ بھی نہیں رہے ویسے ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ ہم لوگ ان کو براہ راست سنا کرتے تھے، ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کے ملفوظات سے جو فائدہ حاصل کرتے تھے۔ آج وہ بھی نہیں ہیں، ان کے بڑے بھی نہیں ہیں، اور پیچھے کوئی بھی نہیں رہا، تو ہم لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے، اور ان کی بڑوں کی زندگی جو گزری ہے ان سے ہمیں کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ تو آپ سب جو ہے وہ ان کی مغفرت کی دعا بھی کریں، اور انشاءاللہ باقی کی جو تفصیلات ہیں وہ گاہے بگاہے آپ کو مختلف پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ جزاک اللہ۔